یہ خون اس عہد کا ہے جو خداوند نے تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب اس کا 24واں باب 3 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک۔ تب موسیٰ آیا اور خداوند کا سارا کلام اور سارے احکام لوگوں کو بتائے، تو سب لوگوں نے ہم آواز ہو کے اس سے جواب میں کہا، سب کچھ جو خداوند نے فرمایا ہے ہم بجا لائیں گے۔ تب موسیٰ نے خداوند کا سارا کلام لکھا اور صبح کو سویرے اٹھ کر اس نے پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ بنائی اور اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 ستون لگائے، اور بنی اسرائیل کے کئی جوانوں کو بھیجا تو انہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور بچڑوں سے سلامتی کے ذبیحے خداوند کے لیے ذبح کیے۔ اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں ڈالا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑکا، اور عہد کی کتاب لے کر لوگوں کو سنا کر پڑھی۔ تب وہ بولے کہ سب جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے ہم بجا لائیں گے اور فرما برداری کریں گے۔ تب موسیٰ نے خون لیا اور لوگوں پر چھڑکا اور کہا، یہ خون اس عہد کا ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کی بابت تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ مسیح کا خون ہمارے ضمائر کو مردہ کاموں سے پاک کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام اس کا 9واں باب 11ویں سے 15ویں آیت تک۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا کاہن اعظم ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر مسکن کی راہ سے، جو ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں، یعنی اس خلقت کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر مقدس میں ایک بار قطعی طور پر داخل ہوا اور ابدی مخلصی حاصل کی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور بچیا کی راکھ کے ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے جسمانی تطہیر کے لیے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو کتنا زیادہ مسیح کا خون، جس نے ازلی روح کے وسیلے سے اپنے آپ کو خدا کے آگے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے ضمیروں کو مردہ کاموں سے کیوں پاک نہ کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے ذریعہ سے جو پہلے عہد کے وقت کی خطاؤں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، وہ جو بلائے گئے ہیں ابدی میراث معاہدہ حاصل کریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ نعرہ حمد۔ ہیلیلویا 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 ہیلیلویا۔ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسماں سے اتری ہوں، میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسماں سے اتری ہوں۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ وہ زندہ رہے گا، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ وہ زندہ رہے گا۔ ہیلیلویا 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 ہیلیلویا۔
خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے انجیل جلیل بمطابق مقدس مرکز۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 14واں باب 12ویں آیت سے لے کے 16ویں آیت تک اور پھر 22 سے 26 آیت تک۔ اور عید فطیر کے پہلے دن جب فصح ذبح کیا جاتا تھا، اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے لیے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ بس اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا، شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا، استاد کہتا ہے کہ میرے لیے وہ نعمت کھانا کہاں ہے جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں؟ وہ ایک بڑا بالا خانہ آراستہ اور تیار کردہ تمہیں دکھائے گا، وہیں ہمارے لیے تیاری کرو۔ تب شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا۔ اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور انہیں دی اور کہا، لو یہ میرا بدن ہے، اور پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دیا، اور ان سب نے اس میں سے پیا۔ اور اس نے ان سے کہا، یہ نئے عہد کا میرا وہ خون ہے جو بتیروں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تاک کے شیرے میں سے پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ میں اسے خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ تب وہ حمد گا کر کوہ زیتون کو گئے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائے۔